کو سیاستدان ایک ضرورت کے تحت، ایک سیاسی ضرورت کے تحت دھمکی دے رہا ہوں استعفیٰ دینے کی. میرا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے بھی میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور جب قبول ہو جائے تو پھر میری نئی ضرورت ایجاد ہو اور پھر نظریہ ضرورت کا استعمال ہو. میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ نظریہ ضرورت 1958 میں جسٹس منیر نے مارشل لا کو ایک تحفظ دینے کے لیے، منیر نے مارشل لا کو ایک تحفظ دینے کے لیے نظریہ ضرورت کا بے دریغ استعمال کیا. مگر آج نظریہ عمرانی فتنے کو تحفظ دینے کے لیے آج ایک نیا نظریہ عمرانی آپ کے سامنے ہے. کوئی بتائے ہمیں کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ آج خود نوٹس اس وقت لیا جاتا ہے جب قومی ضرورت ہوتی ہے، جب ریاست کو ضرورت ہوتی ہے، قومی مفاد میں لیے جاتے ہیں. مگر یہاں تو عتیقہ اوڑو کی شراب کی بوتل پہ آج خود نوٹس ہوتا ہے. یہاں تو ایک گلی میں پانی کھڑا ہے اس پہ آج خود نوٹس ہوتا ہے. مگر میں نے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے لوگ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیں، اپنا وہ اعتراف جرم بھی کر لیں جنہوں نے نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا اور آج تاحیات نااہل کر دیا. مگر آج خود نوٹس تمام شواہد آنے کے بعد بھی، تمام کریکٹر کا اعتراف جرم کرنے کے باوجود یہ نہیں میں نے سنا کہ فل کوٹ بنا کے جو سپریم کورٹ پر دھبا لگا، جو پوری قوم کا اعتماد شیک ہوا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی تاحیات نااہل ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں فل کوٹ بنا کے اس کی تلافی کی جاتی. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ترازو کا پلڑا دونوں جانب آپ کو کیا برابر نظر آتا ہے کہ 2002 میں میری قیادت تو نااہل ہو مگر الیکشن ہو رہے ہوں. یہ کیسا انصاف ہے کہ 2008 میں میری قیادت تو نااہل ہو، بے گناہ ہوتے ہوئے مگر الیکشن ہو رہا ہو. یہ کیسا انصاف ہے کہ 2018 میں میری قیادت کو رنگ سے باہر رکھا جائے مگر الیکشن ہو رہا ہو. کیا وہ مقبول نہیں تھے؟ کیا وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں تھا؟ تو پھر کیوں اسے رنگ سے باہر رکھا گیا؟ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایک پاپولر کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتائے نا کہ کیا 2023 کا الیکشن بھی میری قیادت رنگ سے باہر ہو اور ہم قبول کر لیں؟ نہیں قبول کر سکتے کہ بے گناہ ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی خواہش کے تحت، اور کیا میری قیادت کی جو ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا، غدار، سیسیلین مافیا ایک ذہن سازی عدالت کے اندر سے ہوتی رہی، کیا اس پہ آج خود نوٹس ہوا؟ کیا میری قیادت کو عدالت کی طرف سے بار بار جو القاب دیے جاتے رہے وہ آج تک کھڑے رہے اسی طرح، اور دوسرے کو بد کردار ہونے کے باوجود، اور دنیا جانتی ہے اس کے کردار کے حوالے سے،
اور 4 سالوں میں اس کی کرپشن بھی نظر آ گئی، 4 سالوں میں آئین سے کھلواڑ بھی نظر آ گیا، مگر وہ رجسٹرڈ عدلیہ کا صادق اور امین رہے اور 2023 کے الیکشن میں چلا جائے۔ الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا، نقاب جو تھا، وہ اتر نہ جائے۔ مگر بے گناہ ہونے کے باوجود میری قیادت کے منہ پہ ڈاکو چور لٹیرے کا جو ایک ضرورت کے تحت پردہ ڈالا گیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی الیکشن سے سیاسی جماعت خود کو کہے اور بھاگے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مگر کیا انصاف، کیا میرا آئین، کیا میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے گناہ کو گناہ گار قرار دے دیں؟ انصاف کے ادارے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے اسے تاحیات نااہل کر دیں؟ مگر تمام ثبوتوں کے باوجود ایک لٹیرا، ایک بد کردار، ایک ملک دشمن، ایک پاکستانی قوم کی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا، آئین کو پامال کرنے والا، تمام اداروں کو کمزور کرنے والا، وہ للکارتا پھرے اور اسے کوئی نوٹس نہ ہو۔ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب بم پھینکے جا رہے تھے، پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اداروں پہ؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب ڈی چوک میں للکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے اور ان سے کوئی مالیاتی ڈیل نہ کی جائے؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب سائفر لہرایا گیا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے پکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب غیر آئینی فعل کے لیے اداروں کو پکارا جا رہا تھا؟ مگر نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پاکستان آج اس بحران میں پھنس چکا ہے، آج پاکستان اس حالت کو پہنچ چکا ہے۔ میں آج سے 1 دن پہلے لندن سے آیا اور وہ قیادت جس کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہوئی، وہ 93 ہو، 99 ہو، 2002، 2008، 2017 ہو، مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے۔ اس نے دنیا کو اپنی مدد کے لیے خطوط نہیں لکھے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے قوم کو نہیں کہا کہ اداروں پر چڑھائی شروع کر دو۔ اس نے نہیں کہا سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ، ہائی کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ، سول کورٹ پر حملہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھے ججز کا نام لے کر اس کو دھمکیاں دو، نہیں کہا۔ مگر جو میں نے آج دیکھا اس کو، وہ لب کھولنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے اس نے تکلیفوں کے لیے لب نہیں کھولے، مگر جس پاکستان کے لیے اس نے تکلیفیں مصیبتیں سہی، 10 سال زندگی کے قیمتی 10 سال اس کو جبرن پاکستان سے باہر رکھا گیا۔ اس کے نہیں ضائع ہوئے زندگی کے قیمتی سال، پاکستانی قوم کے 10 سال قیمتی ضائع کیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ 2017 کا پاکستان دو مجھے، جہاں میں نے چھوڑا تھا، چھڑوایا گیا تھا میرا پاکستان، میرا 2017 کا پاکستان کہاں ہے؟ اس وقت از خود نوٹس کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، یا 4 سال جو لاڈلے کو دیے
اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب 35 روپے کلو والا آٹا جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر رہا تھا. اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب معیشت تباہ کی جا رہی تھی اور 3 وزیر خزانہ بدلے جا رہے تھے، مگر اس میں سے ایک کو اب کورٹ میں جب بلا کر معیشت کا پوچھتے ہیں تو اس وقت پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم بے روزگار ہو رہی ہے. اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے، نہیں بنے تھے. اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 2018 میں RTS بند کر کے اس کو جتوایا گیا. اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب ہمیں پکڑ کے بھیڑ بکریوں کی طرح ڈالوں میں ڈالا جاتا تھا اور ہم سے اعتراف چیخیں نکلوانے کے لیے الیکٹرانک آلات استعمال کیے جاتے تھے. اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. جو آج پنکی پیرنی کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو فریال تارپور پر بھی جو مظالم ہوئے تھے، جو ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا. مگر ہم از خود نوٹس کو کبھی بھی خواہش نہیں کرتے کہ میرے لیے ہو. مگر جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ شخص آج جو پاکستان کے اندر قرارداد منظور ہو رہی ہے، آج جو ریفرنس دائر کرنے کی فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے. اور نواز شریف اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کسی وقت بھی بولے گا، کسی وقت بھی تحریک کا اعلان کرے گا. وہ آخری حد تک اس پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کسی حد تک جائے گا. مگر میں ایک بات آج جو اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بات اگر اسٹیبلشمنٹ، بات اگر ججوں کے فیصلوں، بات اگر عمران خان تک رہتی تو میں شاید چپ رہتا. مگر بات اس سے آگے نکل گئی ہے. بات آ گئی ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی دنیا کی، وہ حرکت میں ہیں. اور جب گھر کمزور ہوتا ہے دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے. پاکستان آج ہر لحاظ سے کمزور نظر آ رہا ہے دشمنوں کو، خاص طور پہ معاشی اور عدلی اور سیاسی جو بحران ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ادارے، وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. وہ دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، کہ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالیاتی ادارے کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں مالیاتی ادارے ایک بات مانے تو 3 اور سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جس خطے میں ہے، اس خطے میں صورتحال نقشہ چینج ہو رہا ہے. وہ قوتیں جو ہم سے توقع رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم چین کے سامنے کھڑے ہو جائیں. مگر یاد رکھیں، یہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہوں. میں کوئی قدرن اپنے پہ لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے سروکار یہ ہے کہ میری قوم آزاد رہے، میری ریاست آزاد رہے، میری قوم کا مستقبل روشن ہو. وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ چند جرنیلوں کے ذریعے، وہ عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے اگر میری آزادی